إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال الله في مقام آخر أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر بالوتر من الأشهر الأواخر من رمضان
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے۔ 2 عشرے تقریباً گزرنے کو ہیں، نصف ہم گزار چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جو نصف اس مہینے کا ہم نے گزارا ہے، اہمیت کے اعتبار سے آنے والا جو نصف ہے یا جو باقی ماندہ ایام ہیں، شرعی لحاظ سے فضیلت اہمیت میں پہلے دنوں سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے اللہ نے جتنی توفیق دی، ہم نے گزرے ہوئے ایام میں محنت کی ہے، مگر یہ جو آنے والے ایام ہیں، بالخصوص جو آخری عشرہ ہے، نبی کریم علیہ السلام ان 10 دنوں کو، اس عشرے کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ ساری دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر نبی کریم علیہ السلام کا عام معمول یہی تھا کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور جس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال نبی کریم علیہ السلام نے 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ زندگی میں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ازواج مطہرات اعتکاف اور دیگر صحابہ صحابیات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اس پورے مہینے کو اور اسی طرح آخری عشرے کو اور عشرے میں طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی ہے، وہ قرآن کی برکت، قرآن کے نزول کی بنا پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرما کے ایسے مواقع اس کو عطا کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائے، میری پکڑ سے اس کو چھٹکارا مل جائے اور یہ جنت کا مستحق بن جائے۔ اور تھوڑی دی ہوئی زندگی میں اللہ ایسے مواقع دیتے ہیں کہ جن میں انسان محنت کر لے تو وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ صرف ایک لیلۃ القدر کی اکیلی ایک رات کی عبادت، یہ چند گھنٹے مغرب سے لے کر فجر تک، یہ گھڑیاں اگر عبادت میں گزار دی جائیں تو اللہ احکم الحاکمین خود فرما رہی ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں کہ جن کو اگر سالوں میں
تقسیم کیا جائے تو وہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، جبکہ اگر عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی حد نہیں ہے۔ اللہ نے عدد کے لیے الف کا لفظ استعمال کیا، عربی میں سب سے بڑا گنتی کے لیے یہی لفظ تھا۔ اس سے اوپر کے جتنے الفاظ ہیں وہ عربی کے نہیں ہیں، دیگر زبانوں کے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو انتہا تھی شمار کرنے کی، اللہ نے وہ لفظ ذکر فرمایا، جس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف یہ 83 سال 4 ماہ ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس ایک رات کی مغرب سے لے کر فجر تک کی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ صرف 83 سال ہی لگائیں تو اپنے معاشرہ میں آپ دیکھیں کہ اکثریت کو اتنی زندگی نہیں ملتی۔ قسمت والے ہوتے ہیں جو 80 سال سے اوپر تجاوز کرتے ہیں، چند فیصد ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بے پناہ اجر سمیٹنے کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، نہ جانے آئندہ زندگی میں یہ رات آئے نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس میں جو ہے وہ آسانی فرما دی۔ پورے مہینے میں بھی شہر ہمیں تلاش کرنے کا کہہ سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آسانی فرما دی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں اس رات کی تلاش کے لیے یہ شرعی حکم صادر فرما دیا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت پانا چاہتے ہو، اگر اتنا ڈھیروں اجر کمانا چاہتے ہو، اللہ نے جو چانس جو موقع فراہم کیا ہے، اگر اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے کارآمد بنانا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اور جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور زندگی کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی رات نہیں ہے، بلکہ ان 5 طاق راتوں میں بدلتی رہتی ہے، کیونکہ صحیح احادیث موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں اس رات کے بارے میں دکھلا دیا گیا کہ بارش رات کو ہوئی، مسجد نبوی کی چھت اس وقت کے ماحول کے مطابق کھجور کے تنوں اور پتوں کی تھی، وہ ٹپکنے کی وجہ سے صبح جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں تو مٹی کے اثرات پیشانی پہ نظر آتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے اس سال ان طاق راتوں میں سے یہ منظر تلاش کیا تو 21ویں رات تھا، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے ان کی زندگی میں انہی 5 طاق راتوں میں سے مختلف راتوں میں اس کے قرائن اور اس کے علامات سے یہی بات اقرب الی الصواب ہے کہ یہ صرف 27ویں رات نہیں جیسے بعض گمان کر بیٹھی ہے، یہ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا بھی تھا کہ یہ طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتلانے کے لیے گھر سے نکلے تو آگے 2 مسلمان آپس میں الجھ رہے تھے، ان کے تصفیہ میں لگ گئے، اللہ کی جیسے منشا تھی اللہ نے بلا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بتایا تھا مگر اب مجھے بلا دیا، لہذا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ ایک رات ہوگی، ان 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور تلاش کا سب سے بہتر طریقہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، جو صحابہ صحابیات نے بیان کیا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان،
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فی اعتکف 20 یوما۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہی تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر زندگی کا جو آخری سال تھا اس مرتبہ آپ نے 20 دنوں کا جو ہے وہ اعتکاف فرمایا تھا، 20 دن آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مسجد نبوی چونکہ مسلمانوں کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ مسلمان دار اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تنگ پڑ چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، تو بعض ازواج نے جب خیمے لگائے تو ان کے دیکھا دیکھی دیگر ازواج نے بھی اپنے خیمے لگا لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیموں کی کثرت دیکھی تو پتہ چلا کہ اس طرح ازواج نے اپنے خیمے اعتکاف کے لیے لگوائے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نیکی کی نیت سے نہیں لگتے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہے، جیسے فطرتی طور پر خواتین میں ایسا ممکن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خیمے اپنے سمیت سب خیمے ختم کرنے کا حکم دیا، خود بھی اس سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ تو اس کی قضائی کے طور پر شوال کے مہینے میں یعنی رمضان سے اگلے مہینے میں 10 دن جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا، جیسا کہ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ تو اس کی لیلۃ القدر کی تلاش کی سب سے بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا جائے۔ لیلۃ القدر بھی اس کی خیر و برکت کو بھی انسان پا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کے اور بھی کئی دنیاوی اور اخروی فوائد موجود ہیں کہ انسان ہر اپنے دنیاوی معاملے کو ترک کر کے صرف اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی اگر کوئی کسی کے گھر آ کے اس سے معافی مانگنے کے لیے یا کوئی مطالبہ لے کے اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ تم مطالبہ مانو گے یا راضی ہوگے تو میں جاؤں گا، تو ہم بھی اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اب چل کے دروازے پہ آ گیا ہے، اب چل کے آیا ہے، اس کو خالی واپس نہ موڑو۔ تو اللہ احکم الحاکمین جو سب سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں، جو بندہ اپنی ساری دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے ڈیرا ڈال لیتا ہے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تجھے راضی کر کے جاؤں گا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی نیت سے آیا ہوں، تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ جنت کا حقدار بننے کے لیے آیا ہوں، حقدار بنائے گا تو میں مسجد سے تیرے گھر سے جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت اور ارادے کے مطابق اپنے سامنے خالی ہاتھ جو اٹھا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا دیا میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ تو جو مورچہ بند اللہ کے گھر میں ہو جائے کہ اللہ یہ نیت اور ارادہ لے کے آیا ہوں، یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے نامراد، اسے کیسے واپس کر دے گا، کیسے اس کی نیت کے مطابق جو ہے اسے اجر و ثواب سے محروم کر دے گا۔ اور اسی طرح جو دیگر فضائل ہیں، صحیح احادیث سے ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کا انتظار کیا جائے تو درمیانی وقفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں اسی طرح شمار کرتی ہیں جیسے یہ مسلسل وقت عبادت میں گزارتا رہا۔ اسی طرح جب گھر سے آتے ہیں تو کبھی ممکن ہے عشاء لیٹ ہو جاتی ہے، فجر بر وقت نہیں پہنچ سکتے، مگر اعتکاف میں بیٹھ کے عشاء اور فجر اور باجماعت مکمل قیام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ان اعمال کی اس قدر فضیلت ہے کہ صرف عشاء باجماعت پڑھنے سے آدھی رات کے قیام کا ثواب، اسی طرح فجر باجماعت پڑھنے سے
آدھی رات کے قیام کا ثواب، اور امام کے ساتھ مکمل قیام یا صلاۃ التراویح پڑھ لینے سے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے جو بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا رہے، اور جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو کم از کم 2 رکعت اشراق پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی حج مقبول، ایک حج جو اللہ قبول بھی فرمائیں جتنا اس کو اجر ملتا ہے، اور اسی طرح کوئی عمرہ کرے جسے اللہ قبول بھی کریں جتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ جو فجر پڑھ کے مسجد ہی میں اسی جگہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرے، اشراق کا وقت ہو جائے وہ اشراق کے نوافل پڑھ لے، تو ایک حج اور عمرہ، وہ حج اور عمرہ کرتے تو بہت سی ہیں مگر قبول اسی کا ہوتا ہے جس کی نیت اور ارادہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے سکھلائے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس عمل کے کرنے سے جن کا حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے اتنا اجر مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے دیگر جو ہے وہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے سے، اور جب انسان نے اپنے آپ کو خاص ہی نیک کاموں کے لیے کر لیا ہے، اللہ کا قرآن پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، دیگر جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کرے گا، ان سب کا جو ہے وہ ایکسٹرا اجر جو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر سب سے زیادہ، کہ جو جتنی عمومی طور پہ ہمیں زندگی ملتی ہے معاشرے میں، اس سے بھی زیادہ عبادت کا صرف ایک رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے لیے آسانی رکھی ہے۔ بعض احباب اپنی طرف سے اس کو مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت نے جو قید نہیں لگائی وہ اپنی طرف سے وہ ایسی قیدیں لگا دیتے ہیں۔ کوئی دوران اعتکاف غسل کی اجازت نہیں دیتا، کوئی کہہ دیتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا اعتکاف بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، نہ تو غسل کی کوئی قید ہے، ضرورت ہو تب بھی، نہیں بھی ضرورت صفائی ستھرائی کے لیے آپ اپنی جو ہے وہ گرمی مٹانے کے لیے بھی غسل کرتے ہیں، دن میں 1 مرتبہ کریں یا جتنی مرتبہ بھی کریں، اس سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں آتا، اس کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح دوران اعتکاف بعض احباب سمجھتے ہیں کہ جو روزہ رکھے گا، جو روزے دار ہوگا وہی اعتکاف کر سکتا ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے، اعتکاف الگ عبادت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں روزہ صرف سحری سے لے کر افطاری تک ہوتا ہے، جبکہ اعتکاف 24 گھنٹے رات کو بھی اعتکاف ہی ہوتا ہے۔ آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ اعتکاف الگ ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی دائمی مریض ہے یا کوئی اور عذر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا مگر اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے، روزوں کا تو وہ فدیہ ادا کر دے گا یا کر چکا ہے، اگر وہ اعتکاف بھی بیٹھنا چاہتا ہے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اعتکاف کے لیے روزے دار ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو پھر ہمیں سارے اپنے دنیاوی معاملات بھی نیت اور ارادہ ہی کر لینا چاہیے کہ ہم نے صرف عبادت ہی میں یہ دن رات گزارنے ہیں۔ تو جو احباب اعتکاف بیٹھ کے بھی کاروبار وہ موبائل پہ سارا اس کو ہینڈل کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، ان کو اپنا یہ ارادہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ جب آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے یہ دن رات خاص کر دیے ہیں تو پھر اب سارے دنیاوی معاملات کو آپ ترک کر دیں، مسجد میں رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے نیک اعمال جتنے زیادہ کر سکتے ہیں کریں۔ اور اسی طرح جس طرح ہماری عادت ہے کہ ہم موبائل کے بغیر چند منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو میرے بھائیوں جب ہم سارے دنیاوی کام چھوڑ دیتے ہیں، دکان چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، یہ بنیادی ضرورت اب بن چکی ہے۔ سحر و افطار کے لیے آپ نے گھر میں جو ہے وہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ موبائل اپنی ضرورت کے لیے رکھیں اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال بھی کریں۔ زیادہ دوران اعتکاف موبائل کا استعمال بھی یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نیت کی ہے ان دنوں میں وہ سارے دنیاوی کام چھوڑ کے اللہ کی رضا والے کام کرنے کی۔ اور یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے دن کو عبادت کر لیتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، یا پھر رات کو عبادت کرتے ہیں سارا دن سوتے ہیں، اسی طرح طاق راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جفت راتوں میں سو جاتے ہیں، یہ جو اعتکاف میں نہیں، یہ آپشن ان کے لیے ہے، وہ صرف طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے لیے عبادت کر لیں۔ آپ نے پورے عشرے کی نیت کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شرعی لحاظ سے رات کا آغاز مغرب کے وقت سے ہوتا ہے، لہذا جو اعتکاف کا ارادہ اور نیت رکھتے ہیں
وہ منگل کے روز 20 رمضان کو بہتر ہے کہ عصر کے بعد ہی مسجد میں آ جائیں، یا پھر عصر کے بعد اپنا وہ سارا سامان وغیرہ لے آئیں، افطاری کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ 20 میں روزے کی افطاری جو ہے وہ آپ مسجد میں آ کے کریں، کیونکہ افطار کے وقت سے جو ہے وہ اگلے عشرے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ پہلی رات ہی طاق رات ہے، 21ویں رات ہے۔ ممکن ہے وہی لیلۃ القدر ہو جس کی تلاش کے لیے آپ نے 10 دن اور راتیں عبادت کے لیے آنا ہے، تو آپ جو ہے وہ افطاری کرتے ہوئے جو ہے وہ تراویح کا وقت گھر میں کر دیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں آپ کا اعتکاف جو ہے وہ 20 رمضان جو انشاءاللہ منگل کے روز بنتا ہے غالباً 11 اپریل کو، تو آپ کا مغرب سے اعتکاف شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ مسجد میں رات گزاریں گے، جو جائے اعتکاف جو خیمہ آپ بناتے ہیں، سنت یہ ہے کہ اگلے روز فجر کے بعد اس میں جو ہے وہ آپ رہائش رکھیں، رات مسجد میں گزاریں۔ طاق رات ہے، جم کے عبادت کرنی چاہیے، رات اس خیمے میں جو ہے وہ سونا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ اور یہ تو تھے وہ بھائی جنہوں نے اعتکاف کرنا تھا، ان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھے اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ازواج سے، جیسا کہ میں نے صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ بھی دیا، اگر عورت کا گھروں میں اعتکاف جائز اور درست ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے اکھڑوانے کی بجائے ازواج کو ان کے خیموں میں اعتکاف کی اجازت دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر جو 2 آیات میں نے خطبہ میں پڑھی ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اللہ جہاں بھی اعتکاف کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو عام لوگوں کو تو رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ تعلق جائز ہے، مگر اعتکاف کرنے والوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کر سکتے جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھروں کو تم نے پاک صاف رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ جہاں میرے گھر میں لوگ طواف کے لیے آتے ہیں، جہاں لوگ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، جہاں لوگ رکوع و سجود کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی، یہ دونوں آیات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کی ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسنون اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا، جامع مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف اللہ اعتکاف الا فی مسجد جامع، سنن ابی داود کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا فتویٰ موجود ہے کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور اسی طرح حضرت حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے۔ مرد ہو یا عورت جو سنت کے مطابق اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اس کا مسجد میں اگر عورتوں کا الگ انتظام ہو تو اسے کرنا چاہیے۔ اگر مساجد میں اعتکاف کی عورتوں کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ان کو گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کی بجائے ویسے جو دیگر مسنون عبادات ہیں وہ کر لینی چاہیے، کیونکہ گھروں کا اعتکاف وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوتا۔ مسجد اعتکاف کے لیے، سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کے لیے مسجد لازمی شرط ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے ان کو بھی ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اب اتنی اہم رات کی عبادت پانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن محنت کیا کرتے تھے، اگر وہ اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اعتکاف تو نہیں کر سکتے تو کم از کم پہلی بات تو یہ ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ذکر اذکار قرآن جو آپ کو یاد ہے اس کی تلاوت جاری و ساری رکھیں گے، اجر آپ کماتے رہیں گے۔ تو کم از کم ان کو ان 5 آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسے آپ سن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویح کے بعد جب 2-4 گھنٹے باقی ہوتے ہیں ہم اس کو صرف طاق رات سمجھتے ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت ہم کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ رات کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے، تو عام جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھیں گے ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ
یہ 5 طاق راتیں جو ہیں مغرب سے لے کر اگلی فجر تک خصوصی عبادت کا اہتمام کریں، اور بالخصوص ان طاق راتوں میں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اجر عام دنوں میں بھی اتنا ہی ہے۔ فجر اور عشاء با جماعت پڑھنی چاہیے۔ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی اگر کوئی با جماعت نماز عشاء پڑھتا ہے تو آدھی رات کا قیام کا ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں۔ جو فجر با جماعت پڑھتا ہے اس کو بھی آدھی رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو کم از کم اگر آپ ساری رات جا کے عبادت نہیں کر سکتے تو یہ بھی آپشن اللہ کی طرف سے آسانی موجود ہے کہ طاق رات میں جو عشاء اور فجر با جماعت کا اہتمام کر لے گا تو ان 5 راتوں میں سے جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس کو لیلۃ القدر کی رات ساری رات کے قیام کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح ان طاق راتوں میں بالخصوص ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ یہ ہے قیام اللیل قرار دیا ہے، تو بالخصوص ان 5 طاق راتوں میں جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھے ان کو مکمل قیام کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ مکمل قیام کر لیتا ہے، جو امام کے ساتھ مکمل کرتا ہے، درمیان میں چھوڑ کے نہیں جاتا، مکمل امام کے ساتھ جو قیام کرے گا، تراویح مکمل امام کے ساتھ با جماعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی بنا پر ساری رات کے قیام کا ثواب دیں گے۔ تو یہ 2 کام آپ نے ہر طاق رات معمول یہ بنائیں کہ ہمیشہ زندگی میں ہر نماز با جماعت ہو۔ تو کم از کم یہ آپ سمجھ لیں جس طرح ہم پہ نماز فرض ہے، ان طاق راتوں میں با جماعت عشاء اور فجر پڑھنی جو مزید فرض ہے، ہم نے ضرور اس میں جو ہے وہ سستی نہیں کرنی، ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے، مکمل قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ ان طاق راتوں میں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ عبادت کی نیت سے مساجد کا رخ تو کرتے ہیں، مگر آپ نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ جو سارے دنیاوی کام چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ تنگی کا سبب بنتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر بھی عام تراویح کے وقت بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھنی تو پیچھے بیٹھ کے باتیں نہ کریں، پھر پڑھنی ہے تو پڑھیں یا پھر مسجد سے نکل جائیں، چلے جائیں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، جو الٹا آپ گناہ کما رہے ہیں۔ قرآن سننا فرض تھا مگر آپ کی طبیعت نہیں ہے، آپ خوشی سے یہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے آپ مسجد سے چلے جائیں، مزید گناہ مول نہ لیں۔ اسی طرح طاق راتوں میں آپ آ جائیں، ادھر جو ہے وہ 5-7 اکٹھے ہو کے گپیں لگائیں، سیاست پہ گفتگو ہو، اعتکاف والے بھی دوسرے بھی جو ہے وہ تنگ ہوں، یہ آپ ثواب کی بجائے الٹا اللہ کو جو ہے وہ ناراض کر بیٹھیں گے۔ اس سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح یہ نصف مہینہ گزرا ہے، اگرچہ ہم نے وہ اس انداز میں جتنی اللہ نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں اتنی عبادت تو نہیں کر سکے، کم از کم جو ایام باقی ہیں اللہ ان میں ہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی عبادت کی، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ ایام یہ راتیں بارہا ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔